بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم قرآن پاک کی دوسری سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے۔ اس کی تفسیر کرنے سے پہلے اس کا تعارف جان لیتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس سورت کے مضامین کون سے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع، 286 آیات، 6221 کلمات اور 25,500 حروف ہیں۔ وجہ تسمیہ: قرآن مجید میں جتنے بھی صورتیں ہیں ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق نام رکھے ہیں۔ بعض مضامین ایسے نمایاں اور اہم ہوتے ہیں جن کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مضامین کے نام پر سورت کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ بقرہ کے لغوی معنی گائے کے ہیں، کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ گائے کے ذبح کرنے سے متعلق ہے، جس کی تفصیل 8ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں مذکور ہے۔ اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی مکمل تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ سورت تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ مدنی سورتوں میں اس کا نمبر پہلا ہے۔ ویسے ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اس سورت میں اکثر لمبی لمبی آیات ہیں جو بعض مکی سورتوں سے بھی زیادہ طویل ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 282 قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ البتہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات مکہ میں معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔ سورت بقرہ میں آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت سمجھی جاتی ہے۔ سورت بقرہ کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورت بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ متقین کا ہے، اور ان کی اوصاف بھی اس میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ کفار کا ہے جو مسلسل گمراہی میں پڑھ کر قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ تیسرا گروہ وہ منافقین ہیں جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ گروہ خود فریبی، دھوکہ دہی، مفاد پرستی اور سہل پسندی کا مریض ہے۔ ان 3 گروہوں کے ذکر کے بعد پوری انسانیت کو عبادت الہی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ سورہ بقرہ میں مزید مندرجہ ذیل مضامین بھی شامل ہیں۔ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، بنی اسرائیل اور انعامات خداوندی، انبیاء، بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر، تحویل کعبہ، عبادات اور دیگر شرعی احکام، عائلی زندگی کے احکام، جہاد کے احکام، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دین کے احکام یعنی قرضہ کے بارے میں احکام۔ قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ شکر ادا کیسے کرتے ہیں اور دعا کیسے مانگتے ہیں۔ پھر دعا میں جو کچھ ہم نے مانگا وہ تھا ہدایت کا راستہ۔ اسی رابطہ کو برقرار رکھتے ہوئے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں آغاز میں ہی اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ اس کتاب سے یا ہدایت کے راستہ سے کون لوگ یا انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی
ہر صورت کے شروع میں علامت کے طور پر اس کو لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ دوستو، اب ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ دوستو، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض تابعین نے فرمایا، الف لام میم سے مراد ان اللہ عالم، میں اللہ بہت جاننے والا ہوں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس دور کے طرز بیاں میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں، ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس عام استعمال کی وجہ سے یہ حروف عام طور پر جانے پہچانے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کے ابتدا میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ انداز کلام ختم ہوتا چلا گیا۔ اس طرح حروف مقطعات کے بارے میں آخری قول زیادہ قابل قبول ہے، تاہم قطعی بات یہ ہے کہ ان کے اصل معنی تک عام لوگوں کو رسائی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کا اصل معنی تو اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ حروف مقطعات اور آیات متشابہات ایسی ہیں جن کی تاویل کے لیے عقلی گھوڑے دوڑانا ایک بے فائدہ کوشش ہے، اور قرآن نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ ان کے معنی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ کیوں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کون سی کتاب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ ان تمام سوالوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کا یہ اصول رہا ہے کہ موجودہ نبی کو آنے والے نبی یا رسول کی خبر دے دی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ آخری نبی اور اس کی کتاب اور اس کے صحابہ کے بارے میں نشانیاں بھی بتا دی جاتی تھیں۔ لہٰذا ہم جو بھی الہامی کتاب اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن پاک اور صحابہ کرام کا تعارف موجود ہوتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا کہ میرے بعد
آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کو اللہ پاک آخری کتاب بھی عطا فرمائے گا اور ان کے صحابہ کرام کی نشانیاں بھی بتا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد بنی اسرائیل کو اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب قرآن پاک کا شدت سے انتظار تھا اور وہ اپنے انبیاء کے بتائے ہوئے تمام نشان یا علامات کے مطابق مدینہ میں جمع ہو رہے تھے اور مدینہ والوں کو بھی بتاتے تھے کہ تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، جب ہمارا نبی اپنی کتاب لے کر آئے گا تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اب اس صورت میں جس کتاب کا ذکر ہے وہ یہی کتاب ہے جس کا بنی اسرائیل کو انتظار تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے بنی اسرائیل سے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے کہ دیکھو اور غور کرو اور دھیان سے سنو، کیونکہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم کو انتظار تھا۔ بنی اسرائیل کو مخاطب اس لیے کیا گیا کہ مدینہ میں عیسائی یعنی نصارہ آباد نہیں تھے، وہ نجران اور یمن کے علاقوں میں آباد تھے اور مدینہ کے انصار کو آخری نبی یا اس کی کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ دوسری آیت کا اگلا حصہ ہے لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ دوستو، مکہ میں تقریباً 13 سال تک قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے اور بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ گئے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لکھوائی ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں جو اس طرح کی کتاب لکھ لی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ کتاب گزرے ہوئے تمام زمانوں کے انبیاء کی تعلیمات کو نہ صرف بیان کرتی ہے بلکہ ان قوموں کے حالات زندگی کے بارے میں بھی آگاہی دیتی ہے۔ اس میں وہ تمام احوال و واقعات موجود ہیں جو تمہاری الہامی کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک سے مراد ایسی معجزانہ کتاب ہے جس کو لکھنے سے بنی نوع انسان عاجز ہیں۔ کفار، مشرکین، منکرین قرآن کا یہ اعتراض تھا کہ جس طرح ایک شاعر شعر کہتا ہے یا خطیب خطبہ دیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود قرآن پاک گاڑ لیا ہے اور اس میں دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن پاک مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اور دیگر لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس حقیقت کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کی تصنیف انسان نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کلام اور الفاظ کے لحاظ سے بھرپور معجزہ ہے، معنی و مطالب کے لحاظ سے بھی وہ فصاحت و بلاغت کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اہل عرب کو اپنی زبان پر ناز تھا، اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے غیر عربی کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں چیلنج کیا ہے کہ قرآن پاک انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام پیش کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77 میں اللہ پاک پہلا چیلنج دیتے ہیں کہ
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر جن و انس اکٹھے ہو کر قرآن کریم کی مثال پیدا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں تو اس کی مثال نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کی خوب مدد کریں۔ دوستو، قرآن پاک کے اس چیلنج کو 14 صدیاں بیت گئی ہیں۔ یہ چیلنج ابھی بھی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ کسی دشمن اسلام کو جسارت نہیں ہوئی کہ اسے قبول کرے۔ تاریخ بتاتی ہے، عرب کے بڑے بڑے ادبا شعرا نے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے سامنے منہ کی کھائی اور قرآن کی مثل نہ بنا سکے۔ دوستو، اللہ پاک نے منکرین قرآن سے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا لکھا ہوا ہے تو تم اس جیسا قرآن پاک لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے مطالبہ میں کمی کر دی اور سورۃ ہود میں فرمایا، آیت نمبر 13، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پاک کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہو، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ منکرین قرآن 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو اللہ پاک نے تیسرا چیلنج دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بس اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ منکرین قرآن اللہ پاک کے دیے ہوئے تیسرے چیلنج کو بھی پورا نہ کر سکے تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 24 میں فرمایا، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اگر آج پوری دنیا کے انسان اپنی قابلیت اور تخلیقی قوتوں کو جمع کر لیں تو قرآنی انداز اور معیاری کلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ عرب بڑے زبان آور اور خطیب و شاعر تھے۔ غیر عربوں کو عجمی اور گونگا کہنے والے قرآن پاک کے نازل ہونے پر خود گونگے ہو گئے۔ کفار مکہ پر قرآن پاک کے اثر کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے کہ قرآن کو سن کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو ایک مسلمان نے اسے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ مشہور شاعر لبید نے پڑھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، ما ھذا کلام البشر، یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ دوستو، اس کی تفسیر پارٹ 2 میں کی جائے گی۔